जिंदगी मौत से कितना ही लड़ ले, जीत तो आखिर मौत की ही होती है। अमीर तैमूर, जिसने दुनिया हिला डाली। तैमूर की कभी भी शासन करने में दिलचस्पी नहीं थी, राज्यों को जीतने का ही उसे जुनून था। तैमूर अप्रैल 1336 ईस्वी में समरकंद के करीब एक गांव कश में पैदा हुआ, जो आज के उज़्बेकिस्तान में वाक़ है। नस्ली एतबार से तैमूर का ताल्लुक मंगोल नस्ल से था। तैमूर और चंगेज़ खान दोनों का जद अमजद एक ही था, जिसे तमन्ना खान कहा जाता था। तैमूर का ताल्लुक मंगोलों के बरलास कबीले से था। उसकी पैदाइश के वक्त ये इलाका चंगेज़ खान के बेटे चुगताई की बनाई हुई सल्तनत का हिस्सा था, लेकिन उस वक्त तक चुगताई सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी और मंगोल और तुर्क सरदार आपस में लड़ रहे थे। तैमूर के वालिद चुगताई सल्तनत में एक मामूली सरदार थे। तैमूर बचपन ही से ज़हीन, बहादुर और शुजा था। वो खूबियों और खामियों का मजमुआ था। इसके उस्ताद अली बेग ने तैमूर के वालिद से कहा, इस बच्चे की कदर करें, ये ना सिर्फ ज़हीन है और दूसरे बच्चों से बहुत आगे है, बल्कि इसमें गैर मामूली सलाहियतें भी मौजूद हैं। बचपन में ही तैमूर ने घुड़सवारी और तीर अंदाज़ी सीख ली थी। सिर्फ 10 साल की उम्र में वो इन महारतों में माहिर हो चुका था, जिससे इसकी बहादुरी और क़यादत के अजीम इम्कानात ज़ाहिर होते थे। अपनी जवानी ही में तैमूर ने कुरान हिफ्ज़ कर लिया था और हाफिज़े कुरान बन गया था। इसकी एक और ख़ास बात ये थी कि वो दोनों हाथों से तलवार चलाना जानता था। जवानी में तैमूर मंगोल फ़ौज का एक मामूली सिपाही था, लेकिन अपनी सलाहियत और बहादुरी की बुनियाद पर जल्द ही 10,000 सिपाहियों का सरदार बन गया था। एक बार जंग के दौरान इसकी एक टांग पर तीर लगा, जिसकी वजह से वो हमेशा लंगड़ा कर चलता था। इसीलिए फ़ारसी में इसे तैमूर लंग यानी लंगड़ा तैमूर कहा जाता है। इस ज़माने में दुनिया पर 6 बड़ी ताकतें हुक्मरानी कर रही थीं। अजीम मंगोल सल्तनत, उस्मानी तुर्क, मिस्र के ममलूक, चीन के खान, हिंदुस्तान की दिल्ली सल्तनत और बगदाद की मुस्लिम खिलाफत। तैमूर ने अपनी लंगड़ी टांग के बावजूद इन तमाम 6 सल्तनत को गिराने और पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का ख्वाब देखा, और वो बड़ी हद तक इसमें कामयाब भी हुआ। अमीर तैमूर की सवाना उम्री सबसे पहले 1783 में शाया हुई, जिसे एक फ्रांसीसी मुसन्निफ मार्शल ब्रोन ने मरतब किया था। ये किताब खुद तैमूर के हाथ से लिखी गई एक किताब पर मबनी थी। इस किताब का असल नुस्खा यमन के एक बादशाह जाफ़र पाशा के पास महफूज था, जो बाद में हिंदुस्तान के ज़रिए बरतानिया पहुंच गया। ये किताब अमीर तैमूर की ज़िंदगी के दिलचस्प वाक़यात से भरी हुई है। तैमूर की ज़िंदगी एक ख्वाब से शुरू होती है और एक ख्वाब पर ही ख़त्म हो जाती है। इसने एक हैरत अंगेज़ ख्वाब देखा था, जिसमें इसे आसमान में एक सीढ़ी पर चढ़ने के लिए कहा गया था। जब वो कई सीढ़ियाँ चढ़ चुका था तो ये ख्वाब इसके अजीम अज़ाइम और बेमिसाल कामयाबियों की अलामत था। एक गैबी आवाज़ आई, क्या तुम जानते हो कि तुमने कितनी सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं? तैमूर ने जवाब दिया, नहीं। आवाज़ आई, जितनी सीढ़ियाँ तुमने चढ़ी हैं वो तुम्हारी ज़िंदगी के दिन और रात हैं। जब तक तुम ज़िंदा रहोगे तुम ऊपर ही जाते रहोगे और कभी नीचे नहीं आओगे। ये नसीहत हमेशा याद रखना कि दानश्वरों, उल्मा, अदीबों और शायरों की इज़्ज़त और एहतराम करना, चाहे वो तुम्हारे मुखालिफ ही क्यों ना हों, और ऐसे लोगों को कभी तकलीफ़ ना देना, चाहे वो तुम्हारे दीन को ना मानते हों। तैमूर ने अपनी ज़िंदगी भर इस नसीहत पर अमल किया। वो जिस शहर को तबाह करता वहाँ लाशों के ढेर लगा देता, लेकिन वहाँ के
ادیبوں، شاعروں اور فلسفوں کے گھروں کو کچھ نہ کہتا، بس تیمور نے سمرقند کے بادشاہ تغلق خان کو ایک بڑی فوج کے ساتھ شکست دی اور خود امیر بن گیا۔ 1370 میں تیمور نے چالاکی کے ساتھ بلخ کے حکمران کو قتل کروا دیا اور اس کی بیوہ سے شادی کر لی جو چنگیز خان کے خاندان سے تھی۔ اس طرح تیمور چغتائی سلطنت کا امیر بن گیا۔ تیمور خود کو خان نہیں کہلا سکتا تھا کیونکہ خان کہلانے کے لیے چنگیز خان کی نسل سے ہونا ضروری تھا۔ اسی طرح وہ خود کو خلیفہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس قریشی خون نہیں تھا، اس لیے وہ ہمیشہ خود کو امیر اور سیف الاسلام کہتا تھا۔ 1374 عیسوی میں امیر تیمور نے کرغستان کے کاشگر کو فتح کیا۔ 1383 میں اس نے ہرات کے بادشاہوں کو سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کیا۔ 1385 میں نشاپور، قندھار اور سیستان پر قبضہ کیا۔ 1386 میں تیمور نے ایران کی مہم کا آغاز کیا اور بہت جلد آذربائیجان کے اصفہان تک شمالی ایران پر قبضہ کر لیا۔ اس کی فتوحات نے اس کے دور کو دہشت اور عظیم کا ایک منفرد مقام بخشا۔ ان فتوحات کے دوران تیمور نے ایسی وحشیانہ بربریت اور تباہی مچائی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ فتح کے بعد وہ شہروں کو جلا دیتا، لوگوں کو قتل کروا دیتا اور جنگی قیدیوں کو زندہ دیواروں میں چنوا دیتا۔ شیراز شہر میں اس نے 28 ایسے مینار تعمیر کروائے جو ہزاروں انسانی کھوپڑیوں سے بنے تھے۔ 1398 عیسوی میں تیمور نے ہندوستان کا رخ کیا۔ حملے سے پہلے اس نے اعلان کیا کہ وہ ہندوستان کے کافر کے خلاف جہاد کر کے غازی کا لقب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ اس وقت ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ تیمور دہلی کی جانب بڑھنے لگا جہاں اس وقت تغلق بادشاہ نصر الدین کی حکومت تھی۔ پانی پت پہنچنے پر تیمور کا سامنا راجپوتوں سے ہوا، لیکن تیموری تلوار کے سامنے راجپوتوں کا خون بھی بہہ گیا۔ سلطان ناصر الدین جنگ کے لیے ایک بڑی فوج اور جنگی ہاتھیوں کے ساتھ میدان میں آیا۔ تیمور نے ایک چالاکی سے اونٹوں پر خشک گھاس باندھ کر آگ لگا دی اور انہیں ہاتھیوں کی طرف ہانک دیا۔ جلتے ہوئے اونٹوں کو دیکھ کر ہاتھی خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگے اور اپنی ہی فوج کو کچل دیا۔ تیمور نے ایک ہی دن میں نصر الدین کو شکست دے کر دہلی فتح کر لی۔ اس کے بعد اس نے دہلی کے تمام ہندوؤں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرنا شروع کیا جن کی تعداد تقریباً 1 لاکھ تھی۔ 4 دنوں میں پورا شہر خون سے بھر گیا۔ تیمور نے ہندوؤں کے مقدس مقامات ہریدوار میں بھی خوب تباہی مچائی اور اس کے آثار برباد کر دیے۔ دہلی اس وقت دنیا کے امیر ترین شہروں میں سے ایک تھا۔ تیموری فوج نے 15 دن تک دہلی کو لوٹ لیا، بے شمار سونا چاندی اور غلام حاصل کیے، یہاں تک کہ غیر مسلم عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا، عمارتوں کو فنار کر دیا گیا۔ لاشوں کی بدبو کی وجہ سے لوگ شہر چھوڑ کر جانے لگے۔ 20,000 لوگوں کے سر کاٹ کر شہر کی دیواروں پر لٹکایا گیا اور سر سے کٹی لاشوں کو گدھوں اور کووں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ دہلی کا لٹکا ہوا خزانہ لے کر تیمور کی فوج نے سمرقند واپس جانے کا سفر شروع کیا۔ جاتے ہوئے اس نے کالنگا، مراد آباد اور 5 دیگر شہروں کو بھی تباہ کر دیا۔ دہلی کے بعد اب تیمور کا اگلا نشانہ خلافت عثمانیہ تھا۔ تیمور اس وقت کے عثمانی خلیفہ باجزید یلدرم کی بڑی عزت کرتا تھا اور اس سے لڑنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس وقت خلافت عثمانیہ مسلمانوں کی ایک بڑی طاقت تھی۔ تاہم 1401 عیسوی میں باجزید نے ترکمانستان پر حملہ کر کے تیمور کے خلاف وہاں اپنے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس کے جواب میں تیمور نے اناتولیہ پر حملہ کیا اور ترکی شہر سباسٹ سے ترکوں کو نکال کر یہ شہر اپنے قبضے میں لے لیا۔ 1402 عیسوی میں تیموری اور عثمانی فوجیں آخر کار میدان میں آمنے سامنے آئیں۔ تیموری لشکر نے تیروں کی بارش کر کے میدان کو ترکوں کے خون سے رنگ دیا۔ تیموری سپاہیوں نے ترکوں کے مشہور اور بہادر سپاہیوں کو شکست دی اور باجزید یلدرم میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، لیکن اسے پکڑ لیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ تیمور نے اسے لوہے کے پنجرے میں قید کر دیا تھا اور ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔
چند مہینوں بعد باجزید اس پنجرے میں وفات پا گیا تھا۔ انگلینڈ، فرانس، جرمنی اور دیگر ریاستوں نے امیر تیمور کو جنگ میں کامیابی پر مبارکباد دی اور اسے تحائف بھیجے، لیکن یورپ بھی تیمور کے نشانے پر تھا اور وقت آنے پر وہ یورپ کی عیسائی ریاستوں کو بھی شیر کی طرح اپنے جبڑوں سے پکڑ کر چیڑ پھاڑ دینے کی خواہش رکھتا تھا۔ جب مصر کے مملوک سلطنت کو اطلاع ملی کہ تیمور نے طاقتور حکمران باجزید کو شکست دے کر اسے گرفتار کر لیا ہے، تو مصر کے سلطان نے سفیر بھیج کر تیمور کی اطاعت قبول کر لی۔ مصر میں تیمور کے نام کا سکہ ڈالا گیا اور مکہ اور مدینہ میں اس کے نام کا خط پڑھا گیا۔ سمرقند واپس آنے کے بعد تیمور نے چین پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں، کیونکہ چین صرف ایک وقت میں چنگیز خان کی اولاد کے قبضے میں تھا اور تیمور اسے بھی اپنا حق سمجھتا تھا۔ تیمور ایک بڑی فوج کے ساتھ چین کی سرحد تک پہنچ گیا۔ ان دنوں سردیاں عروج پر تھیں اور تیمور بوڑھا ہو چکا تھا۔ فراب نامی مقام پر پہنچ کر اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور 70 سال کی عمر میں 1405 عیسوی میں اس عظیم فاتح کا انتقال ہو گیا۔ امیر تیمور کا شمار عظیم فاتحین جیسے سکندر اعظم، چنگیز خان اور نیپولین کے ساتھ کیا جاتا ہے۔